اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ دیکھو، گزشتہ کل لقمان حکیم کی نصیحتیں تھی، جہاں تک چھوڑا تھا اس کے آگے سے انشاءاللہ شروع کریں گے۔ آج امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی چند باتیں آئے گی درس کے اندر انشاءاللہ۔ اور فجا ثقفی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے سبح اسم پڑھنے کی درخواست کی، انہوں نے پڑھنا شروع کیا، اور جب بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی پر پہنچے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت زیادہ بہتر اور ہمیشہ رہنے والی چیز ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے تلاوت کو بند کر کے فرمایا کہ بے شک ہم نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دے دی۔ سب حاضرین خاموش تھے۔ پھر دوبارہ فرمایا کہ ہم نے دنیا کو ترجیح دے دی اس لیے کہ ہم نے اس کی زیب و زینت کو دیکھا، اس کی عورتوں کو دیکھا، اس کے کھانے پینے کو دیکھا، اور آخرت کی سب چیزیں ہم سے مخفی تھی، اس لیے دنیا کو ترجیح دے بیٹھے اور آخرت کو چھوڑ دیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ اللہ کی ناراضی سے بندوں کو محفوظ رکھتا ہے۔ لا الہ الا اللہ، یہ اللہ کی ناراضی سے بندوں کو محفوظ رکھتا ہے۔ کب؟ جب تک کہ دنیا کی تجارت کو آخرت کی تجارت پر ترجیح نہ دے، اور جب دنیا کی تجارت کو آخرت کی تجارت پر ترجیح دینے لگے، پھر لا الہ الا اللہ کہیں تو وہ کلمہ ان پر یہ کہہ کر لوٹا دیا جاتا ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، یعنی تمہارے اقرار جھوٹا ہے، محض زبانی جمع خرچ ہے۔ آج اگر اس کے اعتبار سے ہم سب دیکھنے جاؤ تو ہم سب ایسا ہی ہیں، ہم سب جھوٹے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں لیکن آخرت کو ترجیح نہیں، دنیا کو ترجیح دیتے آخرت پر۔ اور ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ کی گواہی کے ساتھ اللہ جل شانہ سے ملتا ہے، وہ سیدھا جنت میں داخل ہوتا ہے جب تک کہ اس کے ساتھ دوسری چیزوں کو خلط نہ کر دے۔ 3 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ارشاد فرمایا۔ مجمع میں سے ایک شخص نے عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، دوسری چیز خلط کرنے کا کیا مطلب؟ دوسری چیز خلط کرنے کا کیا مطلب؟ یعنی مکس کرنا، خلط معنی مکس۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دنیا کی محبت اور اس کی ترجیح یہ ہے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد اگر دنیا کی محبت اس کی ترجیح ہو گئی تو یہ تو ہے تم نے خلط ملط مکس کر دیا، تو پھر کیا ہوگا؟ تو یہ تمہیں نجات نہیں دے گا۔ اس کے لیے مال کا جمع کرنا، دنیا کی چیزوں سے خوش ہونا، اور متکبر لوگوں کا سا عمل کرنا۔ دنیا کی محبت کیا ہے؟ اس کی محبت کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ مال کا جمع کرنا، دوسرا دنیا کی چیزوں سے خوش ہونا، اور تیسرا متکبر لوگوں کا سا عمل کرنا، تکبر کرنے والوں کا بڑا بن کے رہنا۔ ایک حدیث میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دنیا اس شخص کا گھر ہے، دنیا اس شخص کا گھر ہے جس کا آخرت میں گھر نہیں۔ اللہ اکبر! اگر آخرت میں ہمارا گھر ہوگا تو دنیا ہمارا گھر نہیں ہوگا، اور جس کا آخرت میں گھر نہیں تو دنیا میں اس کا گھر ہے، اور دنیا اس شخص کا مال ہے جس کا آخرت میں مال نہیں، اور دنیا کے لیے وہ شخص مال جمع کرتا ہے جس کو بالکل عقل نہیں، دنیا کے لیے وہ شخص مال جمع کرتا ہے جس کو بالکل عقل نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دنیا ملعون، حضور کا ارشاد ہے دنیا ملعون ہے، اور جو کچھ اس میں ہے وہ سب ملعون ہے بجز اس کے جو حق تعالی شانو کے لیے ہو، جو اللہ کے لیے کیے جائے وہ ملعون ہے، باقی دنیا ملعون، اور دنیا میں جو کچھ ہے سب ملعون، اس کی محبت
اس کی سب کچھ۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ دنیا کی مذمت کی کتاب میں تحریر فرماتے ہیں کہ تمام تعریفیں اور حمد اسی پاک ذات کے لیے ہے جس نے اپنے دوستوں کو دنیا کے مہلکات اور اس کی آفات سے واقف کر دیا، بتا دیا۔ فرمایا تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے دوستوں کو دنیا کی مہلکات اور اس کی مصیبتوں سے بتا دیا، مصیبتوں کو بتا دیا، اور دنیا کے عیوب اور اس کے رازوں کو اپنے دوستوں پر روشن کر دیا۔ اس اللہ نے ہم پر سب کھول دیا، یہاں تک کہ ان حضرات نے دنیا کے احوال کو پہچان لیا اور اس کی بھلائی اور برائی کا موازنہ کر کے، دنیا کی بھلائی اور اس کی برائی کو موازنہ یعنی برابر کر کے یہ جان لیا کہ اس کی برائیاں اس کی بھلائی پر غالب ہے۔ دنیا کی برائیاں جو ہے وہ اس کی بھلائیوں پر غالب ہے، یعنی بھلائی کم ہے، برائی زیادہ ہے۔ اور جو امید دنیا سے وابستہ ہے وہ ان اندیشہ ناک چیزوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے جو اس پر مرتب ہے۔ دنیا ایک چٹپٹی عورت کی طرح سے لوگوں کو اپنے حسن و جمال سے گرفتار کرتی ہے۔ دنیا کی ایک مثال بتائی ہے کہ دنیا کیا ہے کہ ایک چٹپٹی عورت کی طرح سے لوگوں کو اپنے حسن و جمال سے گرفتار کرتی ہے اور اپنے بد کرداری سے اپنے وصال کے خواہش مندوں کو ہلاک کرتی۔ ایک خوبصورت بھی ہے اور بد کردار بھی ہے۔ خوبصورت ہونے کی وجہ سے لوگ اس کی طرف بھاگتے ہیں، اس کے اخلاق اتنے برے ہیں کہ اس کے چاہنے والوں کو وہ ہلاک کرتی ہے۔ دو چیزیں اس کے اندر ہے، دونوں پہلو ہیں کہ اپنے وصال یعنی چاہنے والے کو، خواہش مندوں کو ہلاک کرتی ہے، یہ اپنے چاہنے والوں سے بھاگتی ہے، ان کی طرف توجہ کرنے میں بڑی بخیل ہے۔ چاہنے والوں سے بھاگتی ہے، توجہ کرنے میں بڑی بخیل ہے۔ اس لیے آپ کسی چیز کی دیکھو تمنا کرو تو اس سے اور آگے جاؤں گے، اس سے اور آگے جاؤں گے، یہاں تک کہ کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اور اگر متوجہ بھی ہوتی ہے، اگر دنیا متوجہ بھی ہوتی ہے تو اس کی توجہ میں بھی آفت اور مصیبت سے امن نہیں ہے، مصیبت آئے گی۔ اگر ایک دفعہ احسان کرتی ہے تو 1 سال تک برائیاں کرتی رہتی ہے۔ ہائے ہائے، ایک دفعہ احسان کرتی ہے تو 1 سال تک برائیاں کرتی رہتی ہے۔ اس لیے دیکھو دنیا جو تعریف کرتی ہے نا، اگر تو وہ آج تعریف کرتے تو کل برائی کرے گی، اور تعریف چند مہینے کرے گی اور برائی پوری زندگی کرے گی۔ اس لیے دنیا والوں کی تعریف کو سننے کی کبھی خواہش مند ہی نہیں رہنا چاہیے کہ کوئی میری تعریف کرے۔ ہماری حقیقی تعریف تو اللہ کرے تو یہ تعریف ہے۔ آج ہم دنیا والوں سے تعریف ڈھونڈتے ہیں، تو وہ تو اگر ایک دفعہ احسان بھی کرتی ہے، کسی نے ہماری تعریف بھی کر دی تو 1 سال تک برائیاں کرتی رہتی ہے۔ جو اس کے دھوکے میں آ جاتا ہے اس کا انجام ذلت ہے۔ جو اس کے دھوکے میں آ جاتا ہے، دنیا کے دھوکے میں آ جاتا ہے تو اس کا انجام کیا ہے؟ ذلت ہے۔ ذلت کے سوا کچھ نہیں ملتی۔ بیچارے آج کتنے پھنسے ہوئے ہیں بتاؤ، آپ کے سامنے ہیں کہ آپ کی برادری، آپ کا ایک ایک فرد، ہم سب اس میں پھنسے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں تھوڑی بہت ان تعلیم کی برکت سے، اس درس کی برکت سے ہمیں چھوٹنے کی توفیق ہو رہی ہے۔ تو اس کا انجام جو اس کی وجہ سے تکبر کرتا ہے وہ آخر کار حسرت اور افسوس کی طرف چلتا ہے۔ اس کی عادت اپنے عشاق سے بھاگنا ہے، جو اس کو چاہنے والے اس سے بھاگتا ہے، اور جو اس سے بھاگے اس کے پیچھے پڑتا ہے۔ جو دنیا سے بھاگتا ہے تو دنیا اس کے پیچھے پڑتی ہے، اور جو دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے تو وہ اس سے بھاگتی ہے۔ سمجھے کچھ؟ یہ جو اس سے بھاگتا ہے یہ اس کے پیچھے پڑتی ہے، یعنی یہ کیوں میرے کو نہیں لیتا ہے۔ اس لیے جو تقوی والے ہوتے ہیں تو دنیا ان کے پاس جاتی ہے، کوئی نہ کوئی لالچ کی شکل میں، حضرت یہ لے لو، یہ ہماری طرف سے ہے، تو وہ دنیا آ رہی ہے گویا اس کے پاس، شکلیں بدل بدل کر، کوئی بلا کر، کوئی کھلا کر، یہ دنیا آ رہی ہے۔ اور اگر
ہم اس کے پیچھے بھاگیں گے تو کوئی ہماری عزت نہیں کرے گا. جو دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں وہ ذلیل ہی ہوتے ہیں، اور جو دنیا سے بھاگ جاتے ہیں تو ان کی عزت ہوتی ہے، دنیا ان کے پاس آتی ہے ذلیل بن کر. اس لیے اللہ والوں کے پاس دنیا آتی ہے لیکن وہ اس کو لات مارتے ہیں. جو اس کی خدمت کرے اس سے علیحدہ رہتی ہے، اور جو اسے اعراض کرے اس کی ملاقات کی کوشش کرتی ہے. اللہ اکبر. اس کی صفائی میں تقدر ہے، اس کی صفائی میں تقدر ہے. تقدر یعنی وہ اندر سے میلا پن ہے. اس کی خوشی میں بھی رنج و غم لازم ہے. دنیا کی چاہے کتنی بھی خوشی مل جائے، بتاؤ اس کے اندر غم ہے کہ نہیں؟ چاہے کتنا ہی ہمارے پاس دنیا کی نعمتیں ہو، لیکن اس خوشی کے اندر بھی ہمیں غم ہوگا جب تک کہ دین نہ ہو. ہاں آپ دیکھ لینا. اس لیے جو جتنے زیادہ مالدار ہے، جو جتنے زیادہ نعمتوں والے ہیں، ان کے پاس غم زیادہ ہے، اور جس کے پاس کم ہے وہ خوش ہے. اس کی خوشی میں بھی رنج و غم ہے. اس کی نعمتوں کا پھل حسرت اور ندامت کے سوا کچھ بھی نہیں. یہ بڑی دھوکہ دینے والی مکار عورت ہے، بڑی بھگوڑی اور ایک دم اڑ جانے والی ہے. یہ اپنے چاہنے والوں کے لیے نہایت زیب و زینت اختیار کرتی ہے. چاہنے والوں کے لیے بڑی خوبصورت بن کے. اس لیے آج دیکھو تو الگ الگ طریقے ہوتے ہیں نا، بزنس کے الگ الگ طریقے، سود کے الگ الگ طریقے، کہ آپ یہ لے لو آپ کو یہ فائدہ ہوگا، یہ فائدہ ہوگا، اور آپ تھوڑا تھوڑا بنے. یہ سب کیا ہے؟ یہ چاہنے والوں کے لیے، یہ چاہنے والوں کے لیے الگ الگ زیب و زینت اختیار کرتی ہے. یہ زیب و زینت اس کی، انسان اس میں پھنس جاتا ہے. اور جب وہ اچھی طرح اس میں پھنس جاتے ہیں، اس میں خاص کر کے یہ سودی کاروبار جو ہے نا، وہ حقیقت میں زیب و زینت ہے. کہ جب اس میں پھنس جاتے ہیں نا تو دانت دکھانے لگتی ہے. اب کہتی ہے کہ اب تم آ گئے ہو. اب وہ اپنے نخرے دکھانا شروع کر دیتی. اب کیا کرے بیچارہ انسان پھنسا ہوا ہے. اب نیند بھی اڑ گئی، راحت بھی اڑ گیا، پریشان ہے، اور لوگ دیکھ رہے بڑا مالدار ہے. تو دیکھا اس کی خوشی میں بھی تقدر ہے، میلاپن ہے. تو فرمایا دانت دکھانے لگتی ہے اور ان کے منظم احوال کو پریشان کر دیتی ہے. بیچارہ اس سے پہلے اچھی زندگی میں تھا اور اب پریشان ہو جاتا ہے. اور اپنی جھوٹ بول کے جو مال کمایا جاتا ہے اس میں بھی دیکھو، آ تو گیا ہے، اس نے خوبصورت اور زینت تو اختیار کر لی، لیکن اب غم سوار ہو گیا. اب غم سوار ہو جاتا ہے کہ اب کیا ہوگا میرا. تو یہ ہے دانت دکھانے لگتی ہے اور ان کے منظم احوال کو پریشان کر دیتی ہے. اور اپنی نیرنگیا ان کو دکھاتی، یعنی اب الگ الگ رنگ دکھاتے ہیں. پھر اپنا زہر قاتل ان کو چکھاتی ہے. اب وہ پورا ماننے کی کوشش کرتے، زہر قاتل ان کو چکھاتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی دشمن ہے، اس کے دوستوں کی دشمن ہے، اس کے دشمنوں کی دشمن ہے. اللہ تعالیٰ کی دشمن، اللہ کے دوستوں کی دشمن، یعنی اللہ والوں کی دشمن ہے، اور اس کی دشمن اس کے دشمنوں کی دشمن ہے. اللہ تعالیٰ کی دشمن اس طرح کہ اس کی طرف چلنے والوں کی رہزنی کرتی ہے. جو اللہ کی طرف جاتے ہیں تو یہ راستے میں اس کو لوٹتی ہے، یہ دنیا لوٹتی ہے. اس کے دوستوں کے ساتھ دشمنی، اس کے دوستوں کے ساتھ دشمنی اس طرح کرتی ہے کہ ان کے دل لبھانے کے لیے طرح طرح کی زینتیں اپنے اوپر لاتی ہے، جس سے وہ اس طرف، خصوصاً آج موبائل جو ہے اس میں دیکھو کیسی کیسی زینتیں آ رہی ہے، اپنے پر لاتی ہے، جس سے وہ اس طرف ملتفت ہو کر اس سے قطع تعلق پر صبر کا کڑوا گھونٹ پیتے ہیں. اب ظاہر بات ہے موبائل کو کہ نیٹ میں جو نہیں جاتا ہے تو ظاہر بات ہے وہ صبر کا کڑوا گھونٹ پیتے ہیں. جو گھس جاتے ہیں وہ پھنس جاتے ہیں، اور جو وہ ان کو آتی ہے اس راستے سے بھی آتی ہے. نیٹ کا راستہ کیا ہے؟ یہ زیب و زینت والا راستہ ہے کہ اس سے بھی ان کو پھنساتی ہے. تو صبر کا گھونٹ، کڑوا گھونٹ پیتے. اور اللہ تعالیٰ کے دشمنوں سے دشمن اس طرح کرتی ہے کہ اپنے مکر و فریب سے ان کو شکار کرتی. اور جب اس کی دوستی پر بھروسہ
کرنے لگتے ہیں تو ایسے وقت کو ان کو ایک دم ادھر میں چھوڑ دیتی ہے جس وقت کہ اس کے سخت محتاج ہو، جس سے وہ دائم حسرت اور دائم عذاب میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ چاہیے اکھائی تو مبتلا ہو جاتے ہیں۔ قرآن پاک کی آیت کریمہ اور احادیث شریفہ میں کثرت سے اس کی مذمت وارد ہوئی ہے۔ جی یہ دنیا ہے، اس لیے دنیا چاہیے بھی، لیکن دنیا چاہیے باہر، دل میں نہ ہو۔ بس باہر جمع کرو جتنا ہو، دل میں اگر ہوگی تو پھر یہ ہمیں پھنسا دے گی۔ دل سے اس کی نفرت ہوگی تو پھر یہ مال میں حقوق ادا کریں گے، یہ گناہوں سے بچیں گے، لیکن اگر اس میں پھنس گئے دل سے تو پھر بہت، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جی قرآن پاک کی آیت کریمہ میں، احادیث شریفہ میں کثرت سے اس کی مذمت وارد ہوئی ہے، بلکہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی بعثت اس پر تنبیہ کے لیے ہوئی ہے کہ اس سے دل نہ لگایا جائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک مردہ بکری کے پاس سے گزرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک مردہ بکری کے پاس سے گزرے۔ حضور نے صحابہ سے خطاب فرما کر ارشاد فرمایا، کیا تمہارا خیال ہے اس مری ہوئی بکری کی کوئی وقت اس کے مالک کیا ہوگی؟ یعنی ایک مرتبہ صحابہ کرام کو لے کے گئے جہاں مری ہوئی بکری تھی، اور وہاں پر لے جا کر آپ نے پوچھا کہ کیا اس مری ہوئی بکری کی آپ کے یہاں کوئی قیمت ہے؟ ہاں، تو اس کے مالک کے یہاں کوئی ہوگی؟ صحابہ نے عرض کیا کہ اس کی بے وقتی اسی سے معلوم ہوتی ہے کہ اس کو پھینک دیا، اگر وقت ہوتی تو بیچتا، اس کو پھینک دیا ہے، یہ بے قیمت ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی شانہ کے نزدیک دنیا اس سے بھی زیادہ ذلیل اور بے وقت ہے، جتنی یہ مردہ بکری اپنے مالک کے نزدیک ہے، اس لیے اس کو پھینک دیا ہے، اور اس سے بھی زیادہ ذلیل دنیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک بے وقت ہے۔ اللہ اکبر، کیا مثال سے سمجھائے۔ اگر اللہ تعالیٰ شانہ کے نزدیک دنیا کی وقت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کسی کافر کو اس میں سے ایک گھونٹ پانی کا بھی نہ ملتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دنیا کی محبت، سن لو حدیث ہے، دنیا کی محبت ہر خطا کی جڑ ہے اور بنیاد ہے۔ دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ، یوں سمجھو، ہر خطا کی اساس اور بنیاد ہے، یعنی ہر گناہ کی جڑ دنیا کی محبت ہے۔ کیسے؟ کیسے جڑ ہے؟ دیکھو، دشمنی ہوتی ہے دنیا کی محبت کی وجہ سے، جھوٹ بولتے ہیں دنیا کی محبت کی وجہ سے، جھگڑا ہوتا ہے دنیا کی محبت کی وجہ سے، تو معلوم ہوا دنیا کی محبت ہر خطا کی جڑ ہوئی۔ اس طریقے سے آپ سوچتے جاؤ، ہر چیز میں دنیا کی محبت جو ہے وہ اس کی غلطی کی جڑ ہوگی۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے کہ ہم ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ نے کچھ پینے کو مانگا تو شہد کا شربت خدمت میں پیش کیا گیا، اس کو منہ کے قریب فرما کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ رونے لگے، اور اتنا روئے کہ پاس بیٹھنے والے بھی متاثر ہو کر رونے لگے اور خوب روئے۔ اس کے بعد پھر دوبارہ منہ کے قریب کیا، پھر رونے لگے، اس کے بعد اپنی آنکھوں سے آنسو پوچھے اور ارشاد فرمایا کہ میں ایک مرتبہ حضور کی خدمت میں حاضر تھا، میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں سے کسی چیز کو دفع فرما رہے، ہاتھوں سے، جسے ہاتھ اوپر کر کے یوں کرو تو ہاتھوں سے کسی چیز کو دفع کر رہے، اور کوئی چیز حضور کے سامنے مجھے نظر نہ آئی، تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ حضور کس چیز کو اپنے سے ہٹا رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ دنیا میرے سامنے حاضر ہوئی تھی، میں نے اس کو اپنے سے ہٹا دیا، اس کے بعد پھر دوبارہ دنیا میرے یعنی حضور کے پاس آئی اور کہنے لگے کہ اگر آپ مجھ سے بچ گئے تو کچھ افسوس نہیں، اس لیے کہ آپ کے بعد آنے والے مجھ سے نہیں بچ سکیں گے۔ اس کے بعد آنے والے آپ مجھ سے نہیں بچ سکیں گے، ہم پھنس گئے اس میں۔
تو یہ تھا، تو یہ حدیث انہوں نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا. شہد کا شربت دیا تو رونے لگ گئے. یہ دنیا آ گئی. شہد کے شربت کو دنیا کہتے تھے، آج تو پتہ نہیں ہمارے پاس کیا کیا سب آ گیا. کھانے کے اندر کتنی دنیا آ گئی، کتنی آئٹم کا کھانا ہو، کہا یہ بھی ہو وہ بھی ہو، کتنی قسم کا جوس، یہ سب دنیا ہے. اس لیے اپنے آپ کو سادہ رکھو، سادہ. ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بہت زیادہ تعجب اس شخص پر ہے، بہت زیادہ تعجب اس شخص پر ہے جو اس پر ایمان رکھتا ہے کہ آخرت دائمی اور ہمیشہ رہنے والی ہے، اس کے بعد بھی اس دھوکے کے گھر دنیا کے لیے کوشش کرتا ہے. ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک کوڑی پر کو گزرے جہاں کچھ بوسیدہ ہڈیاں، پاخانہ، پرانے پھٹے ہوئے چتھڑے پڑے ہوئے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزرے کوڑی پر، کوڑی کہتے ہیں جہاں کچرا ڈالا جاتا ہے پورے علاقے کا، تو وہاں سے گزرے تو ظاہر بات ہے وہاں پر ایک ہڈیاں تھی، پاخانے تھے، پرانے پھٹے ہوئے کپڑے تھے، چتھڑے تھے. چتھڑے کہتے ہیں ٹوٹے ہوئے کپڑوں کے ٹکڑوں کو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے ہو گئے اور ارشاد فرمایا کہ آؤ لو دیکھو یہ ہے دنیا. کیا فرمایا؟ آؤ لو دیکھو یہ ہے دنیا، یہ ہے دنیا کا منتہا، یہ انتہا ہے، اینڈ ہے، اور اس کی ساری زیب و زینت. ایک اور حدیث میں ہے، اس مجمل ارشاد کی تفصیل بھی آئی ہے، لیکن علامہ عراقی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ حضرات محدثین فرماتے کہ ہمیں وہ روایت نہیں ملی کہ کہاں ہے. تاہم امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا ہے، اور وہ صاحب قوت نے اس کو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے مرسلن نقل کیا ہے. وہ یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں دنیا کی حقیقت دکھاؤں. میں نے اس کہا کہ ضرور. ارشاد فرمایا حضور مجھے ساتھ لے کر مدینہ منورہ سے باہر ایک کوڑی پر تشریف لے گئے جہاں آدمیوں کی کھوپڑیاں، پاخانے، پھٹے ہوئے چتھڑے اور ہڈیاں پڑی ہوئی تھی. حضور نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ یہ آدمیوں کی کھوپڑیاں ہے، یہ دماغ اسی طرح دنیا کی ہرس کرتے تھے. کھوپڑی سمجھے؟ مائنڈ، جو خالی ہڈی رہ جاتی ہے نا، ہڈی، جب انسان کا دماغ میں سب چیزیں کیڑے کھا لیتے ہیں تو ہڈی رہ جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں کھوپڑی. سمجھے؟ تو فرمایا یہ جو کھوپڑیاں ہے تو یہ کیا کرتے تھے؟ یہ دماغ جب زندہ تھے نا تو اس وقت دنیا کی ہرس کرتے تھے، دنیا کی لالچ کرتے تھے، دنیا کو سوچتے تھے، پلاننگ بناتے تھے کس طریقے سے آ جائے گا. تو جس طرح تم سب زندہ آج کل کر رہے ہو، یہ بھی اسی طرح امیدیں باندھا کرتے تھے جس طرح تم لوگ امیدیں لگائے ہوئے ہو. اور آج یہ بغیر کھال کے پڑی ہوئی ہے، اور چند روز اور گزر جائیں گے بعد مٹی ہو جائے گی. اور یہ پاخانے، اور کیا کہنے لگے، بولے یہ پاخانے، یہ ٹوائلٹ وہ رنگ بے رنگ کے کھانے ہیں جن کو بڑی محنت سے تم نے کمایا، حاصل کیا، پھر ان کو تیار کیا اور کھایا. اب یہ اس حال میں پڑے ہیں کہ لوگ اس سے نفرت کر کے بھاگتے ہیں. یہ لوگ اس سے نفرت کر کے بھاگتے. فرمایا یہ تمہارے کھانے ہیں. وہاں کی پاخانوں کو کیا فرمایا یہ تمہارے اچھے کھانے ہیں. اور وہ لذیذ کھانا جس کو خوشبو دور سے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی تھی، آج اس کا منتہا یہ ہے کہ اس کی بدبو دور سے لوگوں کو اپنے سے متنفر کرتی ہے. دور سے اس کی خوشبو لوگوں کو کھینچتی تھی، آج اس کا پاخانے کی بدبو لوگوں کو دور کرتی ہے. یہ کھانے ہی تو ہے، اور کیا ہے؟ کھانے کے علاوہ اور کیا ہے؟ یہ چتھڑے وہ زینت کا لباس تھا جس کو پہن کر آدمی اکڑتا تھا. وہ چتھڑے کیا ہے؟ وہ زینت کا بہترین ڈریس تھا جس کو پہن کر اکڑتے تھے. آج اس حال میں ہے کہ ہوا اس کو ادھر سے ادھر پھینکتی ہے. آج یہ حال میں کہ ہوا اس کو ادھر سے ادھر پھینکتی ہے.
یہ ہڈیاں ان جانوروں کی ہڈیاں ہے، دوسری ہڈیاں پڑی تھی، فرمایا جانوروں کی ہڈیاں جن پر لوگ سواریاں کرتے تھے، گھوڑوں پر بیٹھ کر مٹکتے تھے اور دنیا میں گھومتے تھے، تو یہ ہے کہ فرمائے ان جانوروں کی ہڈیاں ہے، اور آج اس کی جگہ پر گاڑیاں آ گئی، تو جاؤ ذرا بنگار خانے میں، جو 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 ریجیکٹ مال جو ہوتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں، جو تو وہاں جاؤ تو ساری ٹوٹی ہوئی گاڑیاں ہوگی، بولے یہ وہ گاڑیاں ہے جس میں بیٹھ کر تم سواریاں کرتے تھے، آج اس کا کیا حال ہے۔ اسکریپ میں جاؤ تو دیکھو، وہاں جا کر تھوڑا یہ سوچو کہ یہ وہ گاڑیاں ہیں جس میں ہم بیٹھتے تھے، اور آج اس کو دیکھنا بھی کوئی پسند نہیں کرتا۔ تو فرمایا یہ ہڈیاں تھی، گھوڑوں پر بیٹھ کر مٹکتے تھے، دنیا میں گھومتے تھے، بس جسے نہ احوال پر ان کی عبرت ناک انجام پر رونا ہو وہ ان کو دیکھ کر روئے۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سب بہت روئے۔ ایک حدیث میں حضور کا ارشاد ہے کہ دنیا ظاہر کے اعتبار سے میٹھی اور سرسبز ہے، دنیا ظاہر کے اعتبار سے میٹھی اور سبز ہے، اور حق تعالی شانہ نے تم کو اس میں اپنے اسلاف کا جانشین اس لیے بنایا ہے تاکہ وہ یہ دیکھے کہ تم اس میں کیا عمل کرتے ہو۔ بنی اسرائیل پر جب دنیا کی فتوحات ہونے لگی تو وہ اس کی زیب و زینت، عورتوں اور زیوروں کے چکر میں پڑ گئے۔ آج بھی جب دنیا کی آج ہر جگہ پر بہت مال آ گیا تو کیا ہو گئے، انسان اس کے چکر میں پھنس گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ارشاد ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ دنیا کو اپنا سردار نہ بناؤ، وہ تمہیں اپنا غلام بنا لے گی، اور اپنا خزانہ ایسی پاک ذات کے پاس محفوظ کر دو جہاں ضائع ہونے کا اندیشہ نہیں ہے۔ دنیا کے خزانوں میں اضاعت کا اندیشہ ہر وقت ہے، اللہ تعالی شانوں کے خزانے پر کوئی آفت نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ دنیا کی خباثت کے آثار میں سے یہ بھی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی جاتی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی دنیا کی خباثت کے آثار میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی جاتی ہے۔ اس کی خباثت کی علامت میں سے یہ بھی ہے کہ آخرت اس کو چھوڑے بغیر نہیں ملتی، کہ اس کو دنیا کو چھوڑیں گے تو یہ آخرت ملے گی، اللہ اکبر، اس کے بغیر نہیں ملنے والی۔ بہت بڑا پوائنٹ کہا، دنیا کو چھوڑنے کا مطلب کیا ہوا، سب چھوڑ دو؟ نہیں نہیں نہیں، دل سے نکالنا ہے، دل سے بس، اور اسی دنیا کو دل سے نکالنے کے لیے مراقبہ ہے، مراقبہ ہے، مراقبہ کرتے نہیں ہیں اور دنیا نکلے گی کیسے؟ جی وہ ذکر ہے، وہ ذکر سے دنیا کی محبت کو نکالنا مقصود ہے، دنیا کو چھوڑنا مقصود نہیں ہے، دنیا کی محبت کو نکالنا ہے، کیونکہ دنیا کی محبت ہر خطا کی جڑ ہے، ہر گناہ کی بنیاد ہے، ہر پریشانی کا سبب ہے، اور دنیا کی محبت کو نکالنے کے لیے اللہ کا ذکر ہے اور وہ مراقبہ ہے، اس کو کرتے رہو، سیکھ کر کرو اور اس کے احوال دیتے رہو تو انشاءاللہ یہ چیز نکل جائے گی۔ اور جو لوگ کر رہے ہیں الحمدللہ ان کے اوپر اس کے آثار نظر آ رہے ہیں کہ دنیا میں لگے ہوئے ہیں لیکن دنیا ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ تو فرمایا دیکھو آخرت اس کو چھوڑے بغیر نہیں ملتی، یہ بات اچھی طرح سمجھ لو کہ دنیا کی محبت ہر خطا کی جڑ ہے، یہ واپس آئے، اور تھوڑی دیر کی خواہش بہت طویل زمانے کے رنج و عذاب کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ ان کا یہ بھی ارشاد ہے کہ دنیا بعضوں کی طالب ہوتی ہے اور بعضوں کی مطلوب ہوتی ہے، بعضوں کی طالب ہوتی ہے اور بعضوں کی مطلوب ہوتی ہے۔ جو آخرت کے طالب ہے ان کی تو یہ خود طالب ہوتی ہے دنیا، کہ جک مار کر ان کی روزی ان کو پہنچاتی ہے، اور جو اس کی طلب میں لگ جاتے ہیں دنیا کے ڈھونڈنے میں اور اس کی وجہ سے اپنے ذکر کو، اپنے اعمال کو اور اپنے اخلاق کو بگاڑتے ہیں، تو جو اس کی طلب میں لگ جاتے ہیں آخرت ان کو خود طلب نہیں کرتی، حتیٰ کہ موت آ کر ان کی گردن دبا لیتی ہے۔
حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ اپنے لشکر کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے، پرندے ان پر سائے کیے ہوئے تھے، جن و انس دائیں بائیں تھے، ایک عابد پر گزرے، اس نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ شانو نے بہت بڑی سلطنت آپ کو عطا فرما رکھی۔ ایک عابد نیچے کھڑا تھا اور کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت بڑی سلطنت عطا فرما رکھی ہے کہ جن و انس پرندے سب پر آپ کی حکومت ہے۔ حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مسلمان کے اعمال نامے میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا سلیمان کے سارے ملک سے زیادہ افضل ہے۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ، اس لیے کہ ساری سلطنت بہت جلد ختم ہو جائے گی اور سبحان اللہ کا ثواب ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو دیکھا سبحان اللہ کہنا سلیمان علیہ السلام کی سلطنت سے بڑی چیز ہے۔ اس لیے دنیا تو ختم ہو جانے والی چیز ہے اور اللہ کا تعلق اور اللہ کا ذکر ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی چیز ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص کا منتہا مقصد دنیا ہو جائے اس کو اللہ تعالیٰ شانو سے کوئی واسطہ نہیں ہے، اس کو اللہ تعالیٰ شانو 4 چیزوں میں مبتلا فرما دیتے۔ دیکھو جس کا مقصد دنیا بن جاتا ہے، بس رات دن کیسے میری عزت کا کیا، میرے مال کا کیا، میری کمیونٹی کا کیا، میرا یہ کیا، تو فرمایا ہر وقت یہ چیز ہو جاتی ہے تو اللہ اس کو 4 چیزوں میں مبتلا فرما دیتے۔ ایک تو ایسا غم اس کو دے دیتے جو کبھی ختم نہ ہوگا، کہ ہر وقت آمدنی بڑھانے کی فکر میں لگا ہے، اور دوسرا ایک ایسا شغل جس کے کسی وقت بھی فراغت نہ ہوگی، مشغولی۔ ہاں ایسا اللہ تعالیٰ اس کو مشغولی دے دیتے ہیں کہ اس میں کبھی بھی اس کو فرصت نہیں ہوگی۔ ہاں، اور تیسرا ایک ایسا فقر جو کبھی بھی مستغنی نہ بنائے، یعنی ایسا فقر، محتاجگی کہ جو کبھی بھی وہ مالدار نہیں بن سکتا، کبھی بھی مستغنی نہ بنائے، کہ جتنی آمدنی بڑھتی جائے اتنا ہی خرچ زیادہ ہو کر آمدنی کم ہی معلوم ہوتی ہے۔ اور چوتھا ایسی لمبی لمبی امیدیں جو کبھی بھی پوری نہ ہو، اپنی اور اپنے بیٹوں کی، اور بیٹوں کے اپنے پوتوں کی اور پوتیوں کی بھی امید لے کے بیٹھ جاتے، ان کو ایسا کریں گے، ابھی تو ہوئے بھی نہیں ہے، اور امیدیں لے کر بیٹھ جاتا ہے، اور بھی دوسری پتہ نہیں کیا کیا امیدیں لے کر ہم بیٹھ جاتے ہیں، آخرت کی کوئی فکر نہیں اور دنیا میں رہنے کی امیدیں۔ ارے اب تو ہمیں آخرت کی تیاری کرنا چاہیے، انشاءاللہ اس کی تیاری میں وقت لگائیں گے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج یہ دنیا کی مذمت کے بارے میں تھا سارا کا سارا، اس کو دوبارہ بھی پڑھیں اور اس کو اپنی زندگی میں لائے اور مراقبہ کو کثرت سے کرے تاکہ دنیا کی محبت ہم سے چھوٹ جائے۔ دنیا کی محبت کا چھوڑنا ضروری ہے، دنیا کو نہیں چھوڑنا ہے، اور اس کے لیے اللہ کا ذکر ہے، اس کے لیے اللہ کا ذکر ہے۔ دیکھو اپنے آپ کو ذکر میں لگاؤ، 5 وقت کی نمازوں کے بعد مراقبہ جو دیا ہوا ہے اس میں پابندی کے ساتھ میں 1 گھنٹے سے کم ذکر نہ ہو۔